السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مائکروسافٹ ایکسل میکروز۔ تو ایکسل کے میکروز کو ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے کام کرتا ہے، کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے اور کیسے رن کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میکرو ہوتا کیا ہے۔ آپ جیسے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسل میکرو از اے ریکارڈ اینڈ پلے بیک ٹول that simply record your Excel steps and the macro will play it back when required. So macros save your time by automating repeated tasks. The main reason macros are used is to complete more work in less time. So why we use macros? Macros simplifies our daily use of Excel. Macros automate manual tasks. Macros increase productivity. Macros save time for repeated tasks. Macros allow many tasks with a single click. And they reduce the possibility of human error that increases with many repeated tasks, keystrokes and tasks. اور سب سے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ میکروز آر اسٹورڈ ایز ویژول بیسک فار ایپلیکیشن VBA کوڈ، بٹ ان مینی کیسز ٹو کریٹ اینڈ رن اے میکرو یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو VBA پروگرامنگ۔ تو ایکچولی میکرو ہم صرف جب ہی یوز کرتے ہیں جب ہماری ٹاسک ریپیٹڈ ہو رہی ہوں، کچھ ایسی رپورٹیں ہم نے بنانی ہیں جو ہمیں ڈیلی بیس پہ بنانی ہوتی ہیں یا منتھلی بیس پہ بنانی ہوتی ہیں، اور ہم وہ ساری فارمیٹنگ فارمولاز بار بار نہیں کرنا چاہتے، تو ہم ایک بار ان کو سیو کر کے ریکارڈ کر کے اسٹور کر کے رکھ لیتے ہیں، اور پھر جب اس ٹاسک کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو پلے بیک کر کے یوز کر لیتے ہیں۔ تو جو اس کا نمبر 1 ریزن ہے میکرو کو یوز کرنے کی کہ وہ آپ کی ریپیٹڈ ٹاسک ہونی چاہیے، جو آپ اکثر ریپیٹ کرتے ہیں ٹاسک، پھر ہی آپ کو میکرو کی ضرورت پڑے گی۔ اور اس کا دوسرا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ بہت آپ کا ٹائم سیو کرتی ہے، کیونکہ آپ کو وہ سارے 15-20 اسٹیپس نہیں کرنے پڑتے جو آپ کو بغیر میکرو کے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو آپ وہ سارے ٹاسک ایک ریکارڈ کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو رن کرتے ہیں، اور پھر وہ میکرو جب رن ہو جاتا ہے تو وہ ساری ٹاسک آٹومیٹکلی پرفارم ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے آپ کا بہت ٹائم سیو ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایکچولی ایک پریکٹیکل ایگزامپل کریں گے اس کے بعد، اور دیکھیں گے کہ ہم پے رول میں اس میکرو کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ۔ اب ہم ایک میکرو کریٹ کریں گے، اور یہ میرے پاس کو پے رول کا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ پے رول کا ڈیٹا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیم، ڈپارٹمنٹ، ڈیزگنیشن، بیسک سیلری، ادر سیلری۔ لیکن ابھی یہ ڈیٹا انکمپلیٹ ہے، مجھے یہاں پہ ایک گراس سیلری کا ٹوٹل چاہیے، ایک کالم چاہیے، اس کے بعد مجھے ٹیکس ڈیڈکشن کا ایک کالم چاہیے، اس کے بعد مجھے نیٹ پے یا ٹیک ہوم سیلری مجھے چاہیے۔ تو ابھی ہم ایک میکرو کریٹ کریں گے، ہم ان سب کے ٹائٹل ڈالیں گے، کیونکہ ابھی نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ جو ڈی کالم میں ڈیٹا یہ کس چیز کا، ای کالم میں ڈیٹا کس چیز کا ہے۔ اسی طرح ہم یہ 3 نئے کالم اس میں انسرٹ کریں گے تاکہ ہماری ٹیکس کی پوری کیلکولیشن ہو جائے۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ باٹم میں ان کے ٹوٹلز کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ گراس سیلری کتنی ہے، نیٹ سیلری کتنی ہے، ٹیکس کتنا بن رہا ہے۔ تو یہ سارے کام اب ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے، چونکہ میں اسی شیٹ کے اوپر میکرو کو رن کرنے جا رہا ہوں، تو اور یہ میں کس طرح کا ڈیٹا دیکھنا چاہتا ہوں یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں،
کہ میرے پاس ایک پے رول کا ٹائٹل ہو، اس کے بعد میرے پاس یہ سارے ہیڈنگس ہوں، ان میں تھیم کلر ہوئے ہوئے ہوں، اس کے بعد یہ ساری فینسی تھیم کلر ہوئے ہوئے ہوں، نیچے ٹوٹل کے کالم ہوں، اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ڈیٹا صرف یہاں تک ہے. یہ کالم مجھے ایڈ کرنے ہیں اور اس پہ فارمولے لگانے ہیں. ساتھ ہی مجھے ان کی رو کی وڈتھ کو چینج کرنا ہے، کیونکہ یہ تاکہ ویزیبل ہو جائے زیادہ. تو یہ اب یہ پریزنٹیبل شکل میں ڈیٹا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ پریزنٹیبل شکل میں نہیں ہے. تو ہم اس کو پریزنٹیبل بنائیں گے میکرو کی مدد سے. تو سب سے پہلے میکرو آپ نے کیسے کریٹ کرنا ہے، آپ نے ویو کے ٹیب میں جانا ہے، یہاں پہ آپ کو ایک میکرو کی آپشن ملتی ہے، آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور ریکارڈ میکرو، کیونکہ اب ہم جو بھی ٹاسک کریں گے وہ ریکارڈ ہوگا. تو اب میں کہتا ہوں یہ میکرو 1، ٹھیک ہے، آپ اس کا نام میکرو 1 ہی رہنے دیں، اور آپ اس کا نام کر سکتے ہیں جی Ctrl+D، آپ شارٹ کٹ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر، دس ورک بک، ٹھیک ہے. اور اس میں ڈسکرپشن میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ فارمیٹنگ پے رول. آپ اس کو اوکے کریں گے. اب اس وقت میکرو جو ہے ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے. آپ یہاں سے بھی ایک وائٹ باکس دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میکرو از کرنٹلی ریکارڈنگ. تو اب ہم جو بھی ٹاسک پرفارم کریں گے وہ ریکارڈ ہوتے جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے جو ٹاسک کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ 2 کالمس 2 روز ایڈ کرنی ہے، اس لیے ہم اس کو کٹ کریں گے اور 3rd رو میں سارا ڈیٹا لے کے آئیں گے. ڈیٹا ہمارا 3rd رو میں آ گیا. اب یہاں پہ ہم نے ان کے ٹائٹل شو کرنے ہیں. میں نے چونکہ 3 نئی کالمز ایڈ کرنے ہیں، اس لیے میں ٹائٹل اس کو یہاں تک H کالم تک لے کے جا رہا ہوں. اب آپ ہوم میں جائیں گے، یہاں سے ٹائٹل ایڈ کریں گے، اس کو آپ بولڈ کر دیں گے اور اس کا سائز بھی تھوڑا چینج کر دیں گے تاکہ ویزیبل ہو جائے. اب میں اس کے نام لکھ دیتا ہوں. تو گائز یہاں تک ہمارا ڈیٹا موجود تھا جو ہم نے اس کی ہیڈنگز ڈال دی ہیں، لیکن اب مجھے 3 نئے کالم مجھے ایڈ کرنے ہیں اس میں میکرو کی مدد سے. تو اس سے اگلا جو کالم ہوگا وہ ہوگا، کیونکہ یہ بیسک سیلری پلس ادرس ہے، تو اس کے بعد گراس سیلری کا کالم آئے گا. گراس سیلری پہ ٹیکس اور پھر نیٹ سیلری. تو یہ میری ہیڈنگز ہو گئی. اب اسی طرح مجھے نیچے بھی چاہیے تاکہ میں ان کے ٹوٹل شو کر سکوں. اس کے بعد مجھے یہاں پہ ایک ٹائٹل چاہیے پے رول کا. پے رول کو ہم بولڈ کریں گے، اس کے سائز کو چینج کریں گے اور اس کو اس طرح سے آپ نے کر کے اس کو مارجن سینٹر کرنا ہے تاکہ یہ ٹیبل کے اوپر ٹیبل کے مڈل میں شو ہو جائے. یہ دیکھیے اب یہ ٹیبل کے مڈل میں آ گیا. اب اس کے بعد ہم اس کی تھوڑے سے کلر چینج کریں گے تاکہ ان کی ذرا خوبصورتی بن جائے. یہ آپ نے کر دیا. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلرنگ کرنی، تھوڑی سی تھیم کلر ڈالنا ہے. اسی طرح آپ نے یہاں پہ تھیم کلر ڈالنا ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ ان سب کو گریب کر کے رائٹ کلک کریں گے، رو ہائٹ چینج کریں گے. میں اس کو 24 کرتا ہوں. تو یہ اب مور ویزیبل ہو گیا. اب اس کے بعد مجھے یہاں پہ جو مجھے پے رول سے ڈیٹا مل رہا تھا وہ صرف بیسک سیلری اور ادرس سیلری مل رہی تھی. مجھے یہاں پہ گراس سیلری ڈالنی ہے، اس کے بعد ٹیکس کی ڈیڈکشن ڈالنی ہے اور اس کے بعد نیٹ پے شو ہوگی. تو یہاں پہ میرا فارمولا لگے گا
کہ بیسک سیلری پلس ادرس، یہ گراس سیلری ہو گئی. اس کے بعد ٹیکس میں میرا فارمولا لگے گا گراس سیلری انٹو 10%. میں ازیوم کر رہا ہوں کہ میرا جو گراس سیلری ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ 10% ہوتا ہے. اس کے بعد نیٹ سیلری کا مطلب ہے کہ گراس میں سے آپ ٹیکس کو مائنس کریں گے تو وہ نیٹ سیلری بن جائے گی. تو یہ نیٹ سیلری آ گئی. اب آپ ان سب کو کمپلیٹ کر دیں گے ساری روز میں. اب اس کے بعد گائز ہم یہاں پہ ان سب کے ٹوٹل لگائیں گے کہ بیسک سیلری کا کیا ٹوٹل ہے، ان سب کے ٹوٹل لگائیں گے. اب آپ دیکھیں یہ سب کے ٹوٹل ہوگا. تو اب ہم نے اپنے تقریباً سارے ٹاسک پرفارم کر لیے، سوائے اس کو تھوڑا سا اور فینسی بنانا چاہتا ہوں میں. یہاں پہ ہم ہلکا گریش کلر کریں گے تاکہ یہ ساری روز ذرا سپریٹ ہو جائیں. یہ دیکھیے یہ ذرا ڈیٹے کو پریزنٹیبل بنانے کے لیے ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ٹوٹل صحیح ہیں کیونکہ ان دونوں کا ٹوٹل یہ ہونا چاہیے، یہ بن رہا ہے. ان دونوں کا ٹوٹل یہ ہونا چاہیے، وہ بھی ہو رہا ہے. آپ ویسے بھی اس کو یہاں سے گریب کر کے ٹوٹل دیکھ سکتے ہیں 353,700. تو ٹوٹل اب یہ کمپلیٹ حالت میں ہے اس وقت. میں اسی طرح اپنا پے رول چاہتا تھا. میکرو کو جا کے میں پہلے اسٹاپ کروں گا کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ویو میں جائیں گے، میکرو میں جائیں گے، اسٹاپ ریکارڈنگ کا بٹن آپ دیکھیں گے، اس کو آپ نے اسٹاپ کر دینا ہے. اب میکرو اسٹاپ ہو چکا ہے. اب ہم اپنے نئے اگلے مہینے کی شیٹ پہ جا رہے ہیں. ہم یہ ازیوم کرتے ہیں ہمیں اگلے مہینے پھر ڈیٹا آیا ہے، اس کے اوپر ہم اپنا میکرو کس طرح سے رن کریں گے. تو یہ میرا ڈیٹا آ گیا. اب مجھے میکرو کو رن کر کے دیکھنا ہے. اب میں پھر ویو پہ جاؤں گا، میکرو میں جاؤں گا، ویو میکرو میں جاؤں گا. اس بار یہاں پہ آپ کا جو میکرو نمبر 1 ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور رن کرنا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے ٹاسک پرفارم ہو گئے. کیسے کہ یہ کالم ہمارے ڈیٹے میں نہیں تھا، یہ پے رول یہ آ رہا ہے، اور یہ مارجن سینٹر بھی ہو گیا خود بخود. اسی طرح یہ ہیڈنگز نہیں تھی ہمارے پاس، جو ہمارے پاس را ڈیٹا آ رہا تھا پے رول سافٹ ویئر سے. اس کے علاوہ ہمارا جو ڈیٹا آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا ایکچولی. اس میں سے بیسک سیلری تھی، ادرس تھی. گراس سیلری ہم نے ایڈ کی، ٹیکس ایڈ کیا اور نیٹ سیلری ایڈ کی. تو یہ سارا کچھ ہم نے میکرو کی مدد سے پرفارم کیا. اسی طرح ہم نے یہاں پہ ٹوٹل سب کے ایڈ کیا. تو اور اس کے بعد پھر ہم نے روز کی وڈتھ کو چینج کیا تاکہ ویزیبل ہو جائے. تو گائز آپ نے دیکھا کہ کس طرح کوئی 15-20 ٹاسک جو تھیں ہم نے میکرو میں ریکارڈ کر کے رکھ لی، اور پھر جب ہمیں اگلی بار انہی ٹاسک کی ضرورت تھی ہم نے اس کو رن کیا، اور ہمارا وہ سارا ٹائم بچ گیا جو ہمیں اس سب فارمیٹنگ کرنے میں لگنا تھا. اس میں ایون فارمولے لگے ہوئے ہیں، نئی روز ایڈ ہو گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا. تو یہ ایکچولی میکرو کا فنکشن ہے کہ یہ آپ کی زندگی کو آسان بناتا ہے، آپ کے ٹائم کو بچاتا ہے. بہت ساری ریپیٹڈ ٹاسک کو یہ ریکارڈ کر لیتا ہے اور پھر پرفارم کرتا ہے. تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.